ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما عملا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حقہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، یقیناً ہر انسان دنیا و آخرت میں عذاب سے بچنا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف اور اللہ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں وہ عذاب کے اندر شامل نہ ہو، اس سے محفوظ رہے. اور اسی طرح موت کے بعد قبر کا، برزخ کا، حشر کا اور حشر کے بعد دوزخ کا عذاب ہر انسان اس سے بچنا چاہتا ہے. سامعین محترم، دین اسلام کے اندر عذاب سے بچنے کے اسباب کیا ہیں کہ کس طرح ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے عذاب آنے کے سبب کیا ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں. میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو عذاب کے معنی، دو سبب بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آتا. اللہ کریم فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کریم ہرگز عذاب نہیں لاتے وَأَنْتَ فِيهِمْ، درا حالے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر موجود ہوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دوسرا سبب عذاب نہ آنے کا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، کہ اللہ کریم ان کو عذاب نہیں دے گا، ان پر عذاب نہیں آئے گا کہ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، درا حالے کہ وہ لوگ استغفار کرتے ہیں. تو کیا معلوم ہوا؟ دو سبب ہیں اللہ کے عذاب نہ آنے کے. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مطہر، وجود مبارک، اور دوسرا ہے استغفار. کہ ان دو کی وجہ سے
اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ بدایت التفسیر بہت بڑے ایک مفسر ہیں، وہ اس آیت کے ماتحت لکھتے ہیں، بڑی عمدہ انہوں نے بات کی کہ دو جو سبب بیان کیے ہیں عذاب کے نہ آنے کی رکاوٹ، ایک آپ کا وجود مطہر، تو فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مطہر کافروں پر بھی عذاب نہ آنے کا سبب ہے، تو پھر یقیناً مومنین کے لیے تو اور زیادہ یہ سبب ہوگا کہ آپ اگر دنیا کے اندر موجود ہوں تو مومنین پر بھی کسی قسم کا عذاب نہ آئے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کے ماتحت ایک حدیث لے کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے میں اس آیت سے قبل جو آیت ہے اس کا میں ذکر کر دوں۔ اس سے پہلے آیت ہے کہ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سرداران نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے یہ دعائیں مانگی، اللہم ان کان ھذا، اے اللہ ان کان ھذا ھو النبی، کہ اگر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا نبوت کا دعویٰ سچا ہے، ان کا پیغام سچا ہے، ھو الحق، یہ حق ہیں، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر آ جائے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سچا ہے، آپ کی دعوت سچی ہے، تو سامعین محترم چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا خود اپنا مطالبے پر عذاب آ جاتا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، لیکن عذاب نہ آنے کی آگے اللہ کریم نے اس سے اگلی آیت کے سبب بیان کر دیا کہ دو اسباب ہیں، ایک وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے مشرکین مکہ، اے مکہ والو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے اندر موجود ہیں، تو اس وجہ سے تم پر عذاب نہیں آ رہا، اور دوسری طرف وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ لوگ اللہ والے استغفار کرتے ہیں۔ بعد مفسرین کرام نے فرمایا کہ سارے اس کے اندر شامل ہیں کہ مشرکین بھی استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور بعد نے فرمایا کہ جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کافروں پر بھی عذاب نہیں آتا۔ تو دو سبب بیان کیے۔ تو یہاں بدایت التفسیر ہم نے بڑی بات، اچھی عمدہ بات ذکر کی ہے کہ جب کفار پر عذاب نہ آنے کا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مطہر ہے، اور اب جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ جن مومنین مسلمین کے دل کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، وہ زیادہ لائق ہیں، وہ باعث لائق ہیں کہ ان پر بھی اللہ کا عذاب نہ آئے، کہ آپ کی موجودگی کے اندر کفار پر عذاب نہیں آیا، تو پھر مومنین کے لیے تو بہت اور اولا بات ہے کہ مومنین پر بھی کسی قسم کا عذاب اور آزمائش نہ آئے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے ماتحت ایک روایت بیان کی، فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانین امتی، میری امت کے لیے دو امان ہیں۔ امان مطلب امن، کسی کی حفاظت کے اندر آ جانا، تو فرمایا امانین امتی، میری امت کے لیے دو امانتیں ہیں، دو امان ہیں جس کی وجہ سے میری امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ ایک فرمایا، اسی آیت کا حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں موجود ہوں تو ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا مَضَيْتُ، پس جب میں چلا جاؤں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا،
تو فرمایا ترکت فیہ الاستغفار، پھر تمہارے پاس ایک امن رہ جائے گا. وہ امن کیا ہے؟ الاستغفار، اللہ سے معافی طلب کرنا. کہ میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو پھر تمہارے پاس ایک امن رہ جائے گا، وہ ہے الاستغفار، اللہ سے معافی طلب کرنا، بخشش جو ہے وہ طلب کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا. تو آج بھی موجودہ حالات کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ اور انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم گناہوں کے مجسم بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اس کو آپ جو بھی نام دیں، عذاب نام دے لیں، اسے تنبیہ نام دے لیں، آزمائش نام دے لیں، لیکن پریشانی تو سب کو لاحق ہے. کیا مسلم غیر مسلم پوری دنیا پریشان ہے. 200 ممالک تک یہ سارا وائرس پہنچ چکا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ امانین امتی، میری امت کے لیے 2 امان ہیں. ایک میں ہوں تو فاذا مضیت، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو ترکت فیہ الاستغفار الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے پھر استغفار باقی رہ جائے گا، جس کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آئے گا. تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے. اب استغفار کیا ہے؟ اس کی اہمیت کے کتاب اللہ کے اندر بار بار اس کا حکم دیا جا رہا ہے. احادیث کے اندر آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر 70 بار 100 بار استغفار کرتے. باوجود یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، بالکل معصوم ہیں، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود دن کے اندر 100 بار استغفار. اور یہ جو کلمہ لفظ ہے 100 مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ گنتی کے ساتھ 100 بار استغفار کرتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ لاتعداد بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. یہ عام ہمارے معاشرے کے اندر بھی محاورہ بولا جاتا ہے کہ کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو، کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی ایسا بار بار کوئی کام کر رہا ہو، تو دوسرا آدمی بڑا جو ہے وہ اس سے سختی سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے 70 بار سمجھایا نہیں. تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے گن کے 70 بار منع کیا، تو محاوراتاً بولا جاتا ہے. تو یہ بھی الفاظ اسی طرح فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار یا 100 بار استغفار کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ بہت زیادہ استغفار آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اب استغفار کیا ہے؟ کتاب اللہ اس کا بار بار حکم دے رہا ہے. وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنْبِي، اے لوگو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے بخشش طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا فاستقیموا الیہ واستغفروا، سیدھے ہو جاؤ، صراط مستقیم پر چلو، کتاب اللہ پر عمل کرو. واستغفروا، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. پھر تیسرے مقام پر فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کریم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، معافی مانگ لو. جب سچے دل کے ساتھ تم معافی مانگ دو گے تو اللہ کریم تو فوراً معاف فرما دیں گے. اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اسے کسی کی کوئی فکر نہیں کہ اسے کوئی پوچھ سکے گا کہ تو نے فلاں بندے کو کیوں معاف کر دیا. اس طرح فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جب کوئی آدمی فعلوا فاحشةً، کوئی برا کام، بے حیائی کا کام کر چکا ہے، ظلموا انفسهم، اپنے جان پر، اپنے نفس پر ظلم کر چکا ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو من یغفر الذنوب الا اللہ، ذرا بتاؤ نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا. تو جب بھی
کوئی مشکل آئے، کوئی آزمائش ہو، امتحان ہو، تو بندے کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی سہارا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف اپنے در کو جھکائے یا کسی اور کی طرف متوجہ ہو۔ آج پوری دنیا جدید ٹیکنالوجی، سائنس، ہواؤں پہ چلنے والے لوگ، کوئی دعویٰ کر رہے ہیں چاند پہ جا رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، لیکن آج دنیا جو ہے بالکل ساری کی ساری دنیا نے ایک ایسے وائرس جو نظر بھی نہیں آ رہا آنکھوں سے، اس کے سامنے جو ہے وہ جھک گئے۔ ساری کی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی ہے۔ ایک تو موقع وہ ہوگا کہ جب عدالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سجے گی اور بڑے بڑے کبار متکبر لوگ جب اللہ کی دربار کے اندر آئیں گے، اللہ کریم فرمائیں گے کہ بتاؤ حقیقی بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے، کس کی طاقت، کس کا جلال، کس کی قدرت، کس کی جو ہے وہ وحدانیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اس وقت سارے کے سارے کی گردنیں جھکی ہوں گی۔ تو وہ تو قیامت کے اندر ہونا ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہوئے دیکھ لیں کہ کیسے ساری دنیا جو ہے وہ عاجز آ چکی ہے۔ وہ ایک ایسے وائرس ہے جو نظر بھی نہیں آ رہا، جو ہوا کے ذریعے دوسری طرف منتقل ہوتا ہے، ایک جسم سے دوسرا جسم ٹچ ہوتا ہے اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور آج غیر مسلم بھی جو باوجود یہ کہ شرک بھی کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں، وہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ دنیا کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، صرف ایک آسمان کا راستہ باقی ہے کہ آسمان والے کی طرف دیکھنا پڑے گا، اس کی طرف جانا پڑے گا۔ تو وہ تو مشرک ہیں، اقرار کر چکے ہیں۔ تو ہم ایمان والے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو حقیقی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، کہ ہم کس طرح گناہوں کے اندر پھنس چکے ہیں۔ ہر قسم کا گناہ معاشرے کے اندر آ چکا ہے، اور ہماری کتاب قرآن مقدس بار بار ہمیں پکار رہی ہے۔ اللہ کریم آسمان سے روز رات کو آوازیں لگاتے ہیں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے میرے اپنے گناہوں پر نادم جو میرے سامنے آئے۔ استغفر اللہ، حقیقی طور پر دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہے، میں اس کے گناہوں کو، سارے کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ پکی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ لا ذنب لہ، اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو یہ اعلان باقی ہے، اور یہ اعلان اس وقت تک رہے گا جب انسان کی جسم سے جب روح جدا ہوگی تو یہ اعلان بھی ختم ہو جائے۔ جب تک روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے یہ اعلان باقی، یوں ہی روح جدا ہوئی سمجھے بس قیامت برپا ہو گئی اس انسان کے لیے۔ عذاب قبر کے اندر سوال و جواب، پھر آگے بڑا لمبا معاملہ ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مرا قبر کے اندر گیا، بس گویا سمجھو اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو آگے کا معاملہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اب موقع ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفور الرحیم، کہ جس آدمی نے سوءً کوئی برا عمل کر لیا ہے، یظلم نفسہ، اپنے نفس پر جو ہے وہ ظلم کر لیا ہے، تو ذکر اللہ، اللہ کو وہ یاد کرے، واستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، غفور الرحیم، اللہ کریم کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ،
لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو، سارعوا، دوڑ لگاؤ اس مغفرت کی طرف۔ آج اللہ کریم اعلان کر رہے ہیں مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سارعوا، دوڑ لگاؤ، تیزی کے ساتھ مغفرت کی طرف آؤ۔ وجنت عرضها السماوات والارض، اس کی جنت کی طرف آؤ جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ تو بار بار ہمیں یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لے اپنے گناہوں کی۔ تو سامعین محترم، میں نے 2 اسباب بیان کیے تھے کہ عذاب مانے، رکاوٹ عذاب نہ آنے کے۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مطہر، اور وہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ترکت الاستغفار الی یوم القیامہ، اب استغفار باقی رہ گیا ہے، قیامت تک وہ جاری ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عذاب آتا کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت عام ہو جائے، حدود اللہ کو علی الاعلان پامال کیا جائے، علی الاعلان گناہ جو ہے وہ کیے جائیں، ان گناہوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے ان گناہوں پر اترایا جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب ہر طرف سے قتل و قتال ہو جائے تو پھر اللہ کریم کی طرف سے عذاب آ جاتے ہیں۔ تو 2 اسباب بیان کیے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سبب بالکل عام ہے، فحاشی، عریانی، قتل و قتال، معلوم نہیں قاتل کون مقتول کون، سارے حالات اسی طرح ہی ہیں۔ تو اللہ کریم کی طرف سے پھر یہ عذاب آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مت تعاون، تعاون کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ یہ تعاون مومن کے لیے تو رحمت بھی بن سکتا ہے، رحمت ہے، ہاں کافر کے لیے یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الطاعون، کہ جو تعاون ہے، اس تعاون ایسی بیماری جو وبا جو منتقل ہوتی ہے، ایسی بیماری سے اگر کوئی مومن مسلمان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اجر مئات شہیدہ، اس کے لیے اللہ کریم کی طرف سے شہید کا اجر ثواب ملتا ہے۔ تو گویا اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اگر اس کا عذاب بھی آئے، اس کی آزمائش بھی آئے، تو مومن کے لیے وہ رحمت بن جاتی ہے، وہ ثواب کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اگر آج ہم مشکلات کے اندر ہیں، یہ آزمائش آئی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں اور اس آزمائش کو ہم اپنے اجر کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پڑھ لیں۔